آپ نے سنی ہے نا کہ ایک عالم دین کا جو خون ہے، ایک عالم دین کا جو سیاہی قلم کی اور ایک شہید کا جو خون ہے اس پر غالب آ جائے گا. یہ روایت بہت سنی ہے، اس کا آخری ٹکڑا میں بتا رہا ہوں. اللہ کریم عالموں سے کہے گا، حفاظ سے کہے گا جاؤ جنت میں. جی کیوں؟ کیونکہ تمہارا سیاہی غالب آ گئی. اس لیے کہ وہ گئے تھے نا تو انہوں نے اپنے خون کو بہایا رضا الہی کے لیے. مگر آپ جانتے ہیں جب آپ کے قلم کی سیاہی نکلی، مشکات الوجود، مشکات شریف کا وجود ہوا ہے، بخاری شریف کا اللہ اکبر وجود ہوا ہے. اللہ کریم معزز سامعین ان سے کہے گا جاؤ جنت میں. جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو اب کہیں گے نہیں جائیں گے مولا. رب قدیر فرمائے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہیں گے مولا ہم تو پڑھے ہیں لیکن ان لوگوں کی محنتیں نہ ہوتی، ان کی دولت نہ ہوتی، ان کا روپیہ نہ ہوتا ہے مولا، ہمیں کھانا نہ ملتا، ہم کہاں سے پڑھ سکتے تھے؟ خالق کائنات ان لوگوں کی وجہ سے پڑھے. رب قدیر فرمائے گا ایسا ہے تو جاؤ جس نے تمہارے اداروں کی تمہاری مدد کی ہے تم جہنم میں ہاتھ ڈال دو. ہماری بات یہ ہے جہنم ہے جہنم، اور جہنم میں ہاتھ بھی ڈالنے چل نہیں رہا. لیکن میں کہتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب خالق کائنات قدرت رکھتا ہے کہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے. لہذا جیسا کہے گا مولا کار صاحب جاؤ جسے چاہو ہاتھ بڑھاؤ جہنم میں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ. یہ کون لوگ ہیں؟ لہذا کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے امداد کی ہے، وقت دیا ہے، تعاون کیا ہے. اور مدرسوں میں سیاست نہیں کے لیے، مدرسوں میں رہنے کے بعد سیاست میں اپنے وقت کو نہیں گزارا ہے، بلکہ اللہ اکبر کریم اللہ قدیر کی عزت کی قسم وہ لوگ کھڑے رہے، ہمارا وقت تلے رہے اللہ کریم کی رضا خوشنودی کے لیے. تو پروردگار کا میدان محشر میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، نازک وقت ہوگا، ایسے نازک وقت میں ان لوگوں کے لیے جو علماء کا سپورٹ کرتے تھے، پروردگار کی قسم جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اللہ کریم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا ان لوگوں کے لیے. اور اللہ کریم قرآن میں بھی کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تمہیں کیا لگتا ہے علم اس لیے تمہیں کیا لگتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا لگتا ہے تم ہی ڈرتے ہو؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے نزدیک علماء ڈرتے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے حضرت آدم کو اتنا بڑا رتبہ ملا، اتنا بڑا مقام ملا؟ مجھے بتائیے عمل کی بنیاد پر. ظاہر میں تو ان کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، سجدہ نہیں، اتنا بڑا مقام. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اتنا بڑا جو مقام ملا وہ علم کی بنیاد پر ملا، علم کی بنیاد پر ملا ہے. اور قرآن مقدسہ تمہیں جینا سکھاتا ہے، کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا ہے، تمہیں یہ چیز سکھاتا ہے. کہتے ہیں تکبر مت کرو، مگر ایک حافظ کے لیے حکم ہے وہ اس چیز پر تکبر کرے کہ سامنے والے کو اللہ نے حافظ نہیں بنایا، اسے حافظ دین بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے. اور علم مقصد علم کا یہ استعلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھا جائے، آقا کریم کو پڑھا جائے، عشق رسول پیدا ہو. اور علامہ امام زرقانی کہتے ہیں عشق رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے. قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں قرآن پڑھا ہوئے نہیں تو قرآن سیکھ لیا کرو، قرآن سن لیا کرو. اس لیے کہ رب کی رحمت میں جہاں قرآن کا پڑھنا عبادت ہوتا وہاں قرآن کا سننا بھی عبادت ہوتا ہے. قرآن پڑھا کرے. اللہ کریم کی عزت کی قسم جو قرآن پڑھتے ہیں رب کی رحمت نکلتی رہتی ہے ان گھروں پر، ان کے سروں پر. اللہ کریم نے اگر توفیق دی ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں. ہر کسی کا گھر میں اور کوئی شخص حافظ قرآن عالم دین ہونا چاہیے. بہت اچھے، ضروری تھوڑی ہے کہ عالم دین بنا کر امام بناؤ کاروبار میں لگا دو. لیکن کہتے ہیں کہ جس گھر میں عالم ہوتا ہے نا اس گھر کو اللہ کریم
جان کی بدگمانی، گناہوں سے اہانت، استغفاف، غیبت، شغل خوری، ان تمام گناہوں سے، بلکہ حتیٰ کہ اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے۔ قرآن ہر کسی کا بچہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے، کافر سے رکھے کہ نہیں، مشرک کے ہیں نوکری کرتے رکھے کہ نہیں، لیکن اگر قرآن پڑھتا ہے نا آدمی تو جانتا ہے کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا ہے، کس پر جان نچھاور کرنی ہے کس پر نہیں کرنی ہے، یہ کون بتائے گا، حافظ بنائے گا، اور حافظ دین اپنے والدین کے لیے بخشش کی ضمانت۔ میرے نبی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جنت دلانا ان کے اشارے کا کام ہے، اور رحمت خدا کی طرف سے اس کو بچائے گی ہر دم زباں پہ جس کے درود و سلام ہے، ماں باپ اس کے، اور وہ جنت میں جائیں گے محفوظ جس کے دل میں خدا کا کلام ہے۔ تخت و تاج چاہے چھوٹ جائے، بچوں کو پھر بھی تعلیم دے، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں۔ پتہ چلے گا کہ کون غیر مسلم سے کیسے رکھنی ہے۔